بہار کے ادبی منظرنامے پہ ایک معتبر نام ہے ڈاکٹر ابرار احمد اجراوی. ان کا تعارف پیش کرنے کے لیے پٹنہ یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم شاہد وسیع سے گزارش کروں گا کہ وہ اسکرین پر آئیں اور ڈاکٹر ابرار احمد اجراوی کا تعارف پیش کریں، ان سے گفتگو کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صدر بزم پروفیسر اعجاز علی ارشد صاحب اور مرشد اعلیٰ پروفیسر اسلم جمشید پوری و استاد محترم ڈاکٹر شہاب ظفر آدمی صاحبان کا شکریہ. جس ابھرتے ستارے سے اگر گفتگو کرنی ہے ان کا اسم گرامی ڈاکٹر ابرار احمد اجراوی ہے. ڈاکٹر صاحب سے روبرو ہونے سے قبل ایک دائرہ نگاہ ان کے احوال و قوائل پر ڈالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا تعلق اس دانشکدہ سے رہا ہے جہاں قصہ، کہانی، ناول اور افسانے پڑھنا معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ آج موصوف انہی اصناف کی ادبی قدر و منزلت طے کرتے ہیں اور ان اصناف کی تفہیم و ترسیل کا وسیلہ بنے ہوئے ہیں. ڈاکٹر ابرار احمد اجراوی کا تعلق ضلع مدھوبنی کے اجرا گاؤں سے ہے اور فی الوقت بی ایم کالج رہیکا مدھوبنی میں شعبہ اردو کے استاد ہیں. انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے دینیات و عربی ادب کی تعلیم حاصل کی اور عربی ادب میں اختصاص بھی کیا. دارالعلوم دیوبند میں معین مدرس بھی رہے. اس زمانے میں ڈاکٹر صاحب نے کئی اہم کتابیں بھی تصنیف کی، کئی کتابوں کی تحقیق و تخریج بھی کی. ان میں اسلام اور مغربی تہذیب، تذکیر بسورۃ الکہف اور نبی رحمت وغیرہ اہم ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اصلی دانشگاہ کی طرف مڑتے ہیں اور انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے گریجویشن کی تکمیل کی. پھر جے این یو میں داخل ہوئے، وہیں سے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. ڈاکٹر صاحب کا اصل میدان تنقید ہے اور ان کے اشہب قلم کی جولانی میدان انتقادیات ہی میں زیادہ نظر آتی ہے. ان کی عربی زبان اور معاصر ادبی ادبیات پر بھی گہری نگاہ ہے، جس کا اندازہ ان کی تصنیف عربی ناول کے تجزیے اور عربی زبان میں مزاحمتی شاعری کی روایت سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کی تصنیف ادب امکان، تمثیل نو، ادبی صحافت کا نقش، محاکمہ، اقبال، اقبالیات اور دیوبند سے ان کے تنقیدی مذاق و نظریات کا بھی پتہ چلتا ہے. انہیں چونکہ اردو کے ساتھ ساتھ عربی زبان پر بھی دسترس حاصل ہے، اس لیے ان کے یہاں اردو اور عربی کے معاصر فن پارے کے درمیان تقابل و تجزیے کے عناصر بھی پائے جاتے ہیں. ان کی ایک تصنیف عربی ادبیات کے اردو تراجم تحقیق و تنقید بہت ہی اہم اور قابل ذکر کتاب ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب نے اسلامی، سیاسی، سماجی اور ادبی موضوعات پر 100 سے زائد مضامین و مقالات بھی تحریر کیے ہیں جو ملک و بیرون ملک کے رسائل میں شائع ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بہت سارے انعامات و اعزازات سے بھی نوازا جا چکا ہے. 2003 میں کل ہند مقابلہ مضمون نویسی میں انہوں نے دوسرا مقام حاصل کیا تھا. 2009 میں انہیں جے این یو کے اندر سجاد ظہیر ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا اور 2010 میں دلی اردو اکیڈمی نے انہیں ایم اے ٹاپر ہونے پر ان کی تکریم کی. اس کے علاوہ بہار اردو اکیڈمی نے انہیں انعام سے بھی سرفراز کیا ہے. اب آئیے ہم ڈاکٹر ابرار احمد صاحب سے روبرو ہوتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ سوال تھا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ چونکہ اسلامی اور عربی مدرسے کا رہا ہے، سوال یہ ہے کہ آپ نے اصلی دانشگاہ کی طرف کن وجہ سے رخ کیا، اور پھر یہ کہ آپ کی ابتدائی تعلیم عربی زبان میں ہوئی، آپ کی جو ہے شناوری اور دستت عربی ادب پر زیادہ ہے، تو عربی کو چھوڑ کر آپ نے اردو کا انتخاب کیوں کیا؟
شکریہ شاہد وسیع صاحب، ہم سب کے محسن اسلم جمشید وسیع صاحب، سرپرست پروفیسر اجازت ارشد صاحب، پروفیسر حامد علی خان صاحب، پٹنہ یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو پروفیسر جاوید حیات صاحب، سب کے مخلص و مربی پروفیسر شہاب ظفر اعظمی صاحب، اس افتتاحی سیشن کے ناظم فعال ناظم منہاج الدین صاحب، اور ہم سے روبرو اور روبرو گفتگو کرنے والے شاہد وسیع صاحب، اور جتنے بھی سامعین و ناظرین اس افتتاحی اجلاس میں شریک ہیں، تمام کی خدمت میں حقیقی تشکر پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا سیدھا سا اور مختصر سا جواب یہ ہے کہ اپنے دنیا کی تعلیم حاصل کی، قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، لیکن زبان و ادب کے تعلق سے جو ایک وابستگی تھی، ایک شعور تھا، وہ ہمیشہ سے بیدار تھا۔ ہمارے گھر میں ابرار صاحب تھوڑا آپ کا چہرہ واضح نہیں آ پا رہا ہے، تو کیمرہ کرو کہ صحیح کر لیں۔ ہمارے گھر میں ایک لکڑی کا باکس ہوتا تھا، تو اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب اس ٹائم کا جو پاپولر لٹریچر ہوتا تھا اس کو وہ سنجو کر رکھا کرتے تھے کہ بچوں کی نظر نہیں پڑ جائے۔ تو ادب کی پہلی کاشت یا پہلا بیج کہیے ہمارے بچپن میں ہی پڑ چکا تھا، لیکن چونکہ ہمارے گاؤں میں یا ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں دینی مزاج تھا، اس لیے ہم نے مدارس کا رخ کیا، قرآن کریم حفظ کیا، پھر قرآن کی تعلیم حاصل کی، پھر جو عالمیت کا کورس ہوتا ہے وہ مکمل کیا، اور اس کے بعد ہم نے عربک لٹریچر میں اسپیشلائزیشن کی، اور اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم نے پی ایچ ڈی کے لیول پر کام کیا، لیکن وہ ہماری عربک تھیسس کے جو نگراں تھے، جس کو ہم آج کی زبان میں گائیڈ یا سپروائزر کہتے ہیں، مولانا نور عالم خلیل امین، شاہد وسیع صاحب جانتے ہوں گے، اور جن لوگوں کا تعلق مدارس سے ہے یا جو لوگ لکھنے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ اردو کے بھی ادیب ہیں، عربی کے تو ادیب ہے ہی، اردو میں بھی ان کا قلم عصر حاضر کے کسی شاعر ادیب یا صحافی سے کم نہیں، تو انہوں نے بھی ہم لوگوں کے اندر ادبی ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور جو ایک خاص موڑ آیا عصری دانشگاہوں کی طرف جانے کا، تو اس کے پیچھے صرف ایک شخص کا ہاتھ ہے، اس کا نام ہے حفیظ الرحمان انصاری، جن کا تعلق اسی ریاست کے ایک ضلع سیتا مڑھی سے ہے۔ ان کے من میں نہ جانے کیا سمائی، اور وہ دیوبند میں میرا ڈنڈا ڈال کر بیٹھ گئے کہ میں یہاں سے جب تک چند فضلا کو عصری دانشگاہوں تک نہیں لے جاؤں گا، میں یہاں سے ہٹنے کا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا زمانہ جو 2000 یا 2000 کے آس پاس کا ہے یا اس سے پہلے کا ہے، اس وقت مدارس خصوصاً دارالعلوم دیوبند کے سلسلہ کا عصری دانشگاہوں کی طرف وہ کم تھا، بلکہ برائے نام تھا، اکا دکا لوگ ہی جانتے تھے۔ ان کی ہزار کوشش کے باوجود بھی ہم صرف 3 فضلائے دیوبند اس بات کے لیے آمادہ ہو سکے کہ ہم لوگ جامعہ ملیہ جائیں گے اور وہاں ریگولر نہیں پڑھیں گے۔ ابرار صاحب کیمرہ سیٹ کریں۔ سر میں مجبور ہوں، بس اگر آپ کو تھوڑی سی بھی تصویر دکھ رہی ہے تو ایک اتفاق کر لیجیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کیمرہ کو اور نیچے کیجیے پلیز۔ اب دکھ رہی ہے تصویر؟ جی ہاں جی ہاں، اب وہ ٹھیک ہے، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم لوگ جامعہ ملیہ گئے اور وہاں ایز اے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہم لوگوں نے گریجویشن مکمل کیا۔ اردو کیوں رکھا ہم نے سبجیکٹ کے طور پر، آپ کا یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ ظاہر سی بات ہے، حفیظ الرحمان انصاری صاحب وہ پختہ کار آدمی تھے، ہم لوگ تو ناتجربہ کار تھے، عصری دنیا کو بالکل نہیں جانتے تھے۔ اگر وہ دارالعلوم دیوبند نہیں آتے اور ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی ہوتی خدا نخواستہ، تو آج میں کسی مدرسے میں حدیث کا استاد ہوتا یا زیادہ سے زیادہ عربی ادب کا استاد ہوتا، بہت بڑا علامہ کہلاتا، شاید کے کچھ جی ڈاکٹر صاحب، حوالے سے میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات اردو کے ساتھ تعلق سمجھے شفٹنگ کا یہ ہے۔ اس کے بعد میں جے این یو چلا گیا اور جے این یو فرسٹ ایئر میں ہی میرا جے آر ایف ہو گیا۔ اسی جے آر ایف کی بدولت سمجھیے ہم نے اردو میں پی ایچ ڈی کر لی،
लेकिन जब भी हमने कोई सब्जेक्ट रखा, अपना मौजू रखा, चाहे मेरा एमफिल का मौजू रहा हो चाहे पीएचडी का, तो मैंने उसके साथ अरबी जुबान को जरूर हमेशा मुझे टॉप दिया सर, मेरी बात पुलिस स्टॉप। अगला सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये था कि आपको उर्दू के किस सिन्फ से ज़्यादा दिलचस्पी है? उर्दू के असनाफ में किस सिन्फ से आप ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं? मेरा ताल्लुक मदारिस से है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जानते हैं कि मदारिस के जो असातिज़ा होते हैं वहाँ शेर व शायरी का चर्चा ज़रा कम होता है, नस्र का चर्चा ज़्यादा होता है। तो मेरा ताल्लुक भी नसरी असनाफ से है, और नसरी असनाफ में भी नॉवल और अफसाने से कम है। मैं सवानही अदब को पढ़ता हूँ, मकतूबाती अदब को पढ़ता हूँ, उन नविश्तों को खंगालता हूँ, और तो ऐसी किस्म की चीज़ें हैं, तनकीदी मज़ामीन वगैरह पढ़ता हूँ बहुत ही दिलचस्पी के साथ। जी डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल आपसे, आप कुछ नौवारदाने बिसाते अदब को कुछ पैगाम देना चाहेंगे या अपने तजुर्बात शेयर करना चाहेंगे हम जैसे नौवारिद के लिए? टाइम बहुत कम है मुख्तसर, और चूंकि उर्दू में बस मुख्तसरन 1 मिनट से ज्यादा नहीं हूँ, बहुत मुख्तसर को शुरू करता हूँ बल्कि बोलता ही नहीं। बहुत ही मुख्तसर और इख्तिसार के साथ कहना चाहूँगा, इस वक्त की जो नई नस्ल है, जाहिर सी बात है मैं भी नई नस्ल में ही आता हूँ, उसको उर्दू जबान को बगैर किसी एहसास से कमतरी के पढ़ना चाहिए। और उर्दू के साथ साथ अरबी में और फारसी में भी शुद्धत पैदा करनी चाहिए। अरबी में कम, लेकिन फारसी जुबान की शुद्धत होना बहुत जरूरी है। कभी आप सही अरबी बोल सकते हैं, सही उर्दू पढ़ सकते हैं, सही उर्दू बोल सकते हैं। और जो क्लासिकी अदब है, हमारा सबसे बड़ा सरमाया, काबिल फख्र सरमाया, जिससे हम बहुत ही ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। अगर हमें क्लासिकी अदब को समझना है, बागो बहार को समझना है, फसाने अजायब को समझना है, नौतर्ज मुरस्सा को पढ़ना है, और जो शुमाली हिंद की दास्तानें हैं, और जो मीर सौदा का दीवान है, गालिब का दीवान है, कुल्लियात इकबाल है, अगर उनको आप समझना चाहते हैं और अपने करियर को सही राह पर, सही खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उर्दू के साथ साथ फारसी भी पढ़िए और थोड़ी सी अरबी की भी शुद्धत पैदा कर ली जाए। इंशाअल्लाह आपका मुस्तकबिल रोशन। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, सारे मुतज़िमीन का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्रार अहमद इजरावी साहब, शाहिद वसी साहब, नहायत कारआमद गुफ्तगू हुई आप दोनों के दरमियान।